حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شیر دل بیٹے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے خانوادے کے وفادار اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے سچے علمبردار، وہ شخصیت جنہیں قمر بنی ہاشم کہا گیا، وہ ہستی جو وفا کی پہچان بن گئے اور جن کے ذکر کے بغیر کربلا کا تذکرہ مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ عظیم المرتبت ہستی قیامت کے دن کس حال میں ہوں گے؟ ان کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہوگا؟ قیامت کا دن، وہ دن جب زمین اپنی تمام خبریں اگل دے گی، جب آسمان چکنا چور ہو جائے گا، جب سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، جب لوگ اپنے پیاروں تک کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے، جب نبیوں تک کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا، ہر طرف چیخ و پکار، ہر طرف خوف، ہر طرف حساب کا منظر ہوگا۔ لیکن ایسے دن میں کچھ چہرے ہوں گے جن پر نور کی روشنی ہوگی، کچھ لوگ ہوں گے جنہیں عزت، مقام اور عظمت کے ساتھ بلایا جائے گا۔ انہی میں سے ایک عظیم المرتبت ہستی کا نام ہے حضرت عباس بن علی رضی اللہ عنہ۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عباس کو قیامت کے دن ایک علم کے ساتھ میدان حشر میں لایا جائے گا۔ یہ وہی علم ہوگا جو کربلا میں ان کے ہاتھوں میں تھا، وہ علم جس کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی دونوں بازو قربان کر دیے۔ حضرت عباس کے ہاتھوں میں اگرچہ بازو نہ ہوں گے، لیکن وہ علم بلند ہوگا، فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے اور میدان حشر میں ہر آنکھ حضرت عباس کی طرف متوجہ ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت عباس کو میدان حشر میں لایا جائے گا تو ان کے سر پر نور کا تاج ہوگا، ان کے چہرے سے روشنی پھوٹ رہی ہوگی اور لوگ حیرت سے پوچھیں گے، یہ کون ہے جس کے ارد گرد فرشتوں کا ہجوم ہے، جس کے چہرے پر اتنی رونق ہے؟ جواب دیا جائے گا کہ یہ حسین کا علمبردار عباس ہے، وہ جو وفا کی معراج پر پہنچا تھا۔ قیامت کے دن جب ہر شخص کی نظریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوں گی اور ہر امتی شفاعت کی امید میں ہوگا، حضرت عباس ان میں سے ہوں گے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود خوش آمدید کہیں گے، کیونکہ انہوں نے نبی کے نواسے کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اس حالت میں کہ پانی کی بوند بھی حلق سے نہ گزاری، صرف اس خوف سے کہ کہیں امام حسین اور اہل بیت پیاسے ہوں اور عباس سیراب ہو جائیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کی نیت، وفاداری، اخلاص اور عمل کو پرکھا جائے گا۔ حضرت عباس نے جو قربانی دی وہ محض جسمانی نہیں تھی بلکہ روحانی بھی تھی۔ انہوں نے اپنے نفس، اپنی خواہشات، اپنی ضرورت اور اپنی جان کو قربان کیا، صرف اللہ اور رسول کے دین کی بقا کے لیے۔ تو کیا اللہ ایسا شخص قیامت کے دن ضائع کر دے گا؟ ہرگز نہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ کے بارے میں بعض اولیاء اللہ اور علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ وہ قیامت کے دن پیاسوں کو پانی پلائیں گے۔ ان کے ہاتھ میں مشکیزہ ہوگا، وہی مشکیزہ جو وہ کربلا کے دن لے کر فرات پر گئے تھے، لیکن اس بار وہ میدان حشر میں ہوگا۔ وہ ان لوگوں کو پانی پلائیں گے جو ان کے ساتھ سچے دل سے محبت رکھتے تھے، جنہوں نے دنیا میں اہل بیت کی محبت کو اپنایا، جنہوں نے وفا کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور یہی نہیں، حضرت عباس رضی اللہ کو شفاعت کا اختیار بھی دیا جائے گا۔ ان کے قدموں تلے لوگ آ کر کہیں گے، اے عباس، ہم نے دنیا میں تم سے وفا کی، تمہاری راہ اپنائی، اہل بیت کے ساتھ کھڑے رہے، ہمارے لیے شفاعت کرو۔ اور حضرت عباس اپنے نورانی چہرے اور بلند علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کریں گے، اور اللہ ان کی سفارش کو رد نہ کرے گا، کیونکہ وہ وفا کرنے والوں کا سردار ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے عمل کا حساب دے گا، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بغیر حساب جنت میں جائیں گے۔ حضرت عباس ان میں شامل ہوں گے، بلکہ بعض روایات کے مطابق وہ خود جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور ان لوگوں کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دیں گے جو ان کے خلوص اور وفا سے وابستہ ہوں گے۔ یہ سب باتیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ حضرت عباس صرف کربلا کے مجاہد نہیں بلکہ قیامت کے دن کے بھی علمبردار ہیں۔ ان کی عظمت کا راز ان کے خلوص، انکساری اور قربانی میں ہے۔ انہوں نے کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت کے لیے۔ ان کی نیت خالص تھی اور اللہ تعالیٰ خالص نیتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ قیامت کا دن اپنے عروج پر ہوگا، ہر طرف پریشانی، بے چینی اور خوف کا عالم ہوگا۔ انسان اپنی ماں، باپ، بیوی، بچوں تک سے بھاگ رہا ہوگا۔ زمین لوہے کی طرح سخت، سورج آگ برسا رہا ہوگا اور لوگ اپنے گناہوں کے بوجھ تلے جھکے ہوں گے، مگر ایسے وقت میں کچھ لوگ ہوں گے
جن کے چہرے روشن ہوں گے، جن کے ارد گرد فرشتے ہوں گے، جنہیں خاص عزت کے ساتھ بلایا جائے گا۔ انہی چنیدہ ہستیوں میں ایک نام حضرت عباس بن علی رضی اللہ کا ہوگا۔ حضرت عباس رضی اللہ کی سب سے بڑی شناخت یہ ہے کہ وہ علمدار کربلا تھے۔ ان کے ہاتھوں میں جو علم تھا وہ محض کپڑے، لکڑی اور کپاس کا پرچم نہیں تھا، وہ وفاداری، ایمان، غیرت اور حق کی علامت تھا۔ یہی علم قیامت کے دن ان کی شناخت بنے گا، اور یہی علم انہیں میدان حشر میں لوگوں کے درمیان ممتاز کرے گا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عباس رضی اللہ کو میدان محشر میں اس طرح لایا جائے گا کہ ان کے پیچھے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے، اور وہ سب حضرت عباس رضی اللہ کی قیادت میں اللہ کے دربار کی طرف بڑھ رہے ہوں گے۔ فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ندا بلند ہوگی، یہ وہ ہے جس نے کربلا میں وفا کی انتہا کر دی، جس نے بازو کٹوائے مگر وفاداری نہ چھوڑی، جس نے پانی نہ پیا مگر مشکیزہ نہ چھوڑا، جس نے جان دے دی مگر امام کو تنہا نہ چھوڑا۔ اس دن حضرت عباس رضی اللہ کو امت کی طرف سے وفاداروں کی نمائندگی سونپی جائے گی، جو دنیا میں اہل بیت کے ساتھ تھے، جو دین کی خدمت کرتے رہے، جو مظلوموں کی حمایت میں کھڑے رہے۔ حضرت عباس رضی اللہ ان سب کے شفیع ہوں گے، ان کے لیے دعا کریں گے، ان کی مغفرت کی سفارش کریں گے اور انہیں اپنے ساتھ جنت کی طرف لے جائیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا یہ پہلو نہایت خاص ہے کہ وہ نہ صرف امام حسین رضی اللہ عنہ کے خادم تھے، بلکہ ان کے مقصد کے محافظ بھی تھے۔ یہی حفاظت قیامت کے دن بھی ظاہر ہوگی۔ وہ قیامت میں وفا کا پرچم بلند کیے ہوئے آئیں گے، اور وہ پرچم جنت کے دروازے پر نصب کیا جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو قیامت کے دن جس طرح جنگ کربلا میں علم دیا گیا تھا، اسی طرح ایک روحانی اور نورانی پرچم دیا جائے گا۔ وہ پرچم جنت میں داخل ہونے والوں کے لیے نشانی ہوگا۔ جو اس علم کے نیچے سے گزرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، مگر شرط یہ ہوگی کہ وہ دنیا میں وفادار ہو، گناہوں سے توبہ کرنے والا ہو اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت دل میں بسائے رکھتا ہو۔ یاد رکھیے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو صرف قربانی کی وجہ سے مقام نہیں ملا، بلکہ ان کی نیت، ان کا اخلاص، ان کی عاجزی، ان کی خاموشی اور ان کی بےلوث وفا نے ان کا مرتبہ بلند کیا۔ وہ کبھی امام حسین رضی اللہ عنہ سے آگے نہ بڑھے، کبھی اپنے آپ کو سردار نہ کہا، ہمیشہ خود کو خادم کہا۔ یہی عاجزی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو قیامت کے دن ایسی عزت دی جائے گی جو عام شہیدوں کو بھی نصیب نہ ہوگی۔ قیامت کے دن جب حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، امام حسن اور امام حسین ان کے ساتھ ہوں گے، تب ایک آواز بلند ہوگی، عباس کہاں ہیں؟ اور پھر حضرت عباس سامنے آئیں گے، علم بلند ہوگا، ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا اور وہ اپنے ہاتھوں میں مشکیزہ تھامے ہوئے ہوں گے۔ یہ وہی مشکیزہ ہوگا جو انہوں نے کربلا میں بچوں کے لیے پانی لانے کے لیے اٹھایا تھا، مگر خود ایک قطرہ بھی نہ پیا۔ بعض اہل معرفت فرماتے ہیں کہ حضرت عباس کو جنت میں وہ مرتبہ دیا جائے گا جو شہداء، صالحین اور صدیقین کے درمیان ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہوگا۔ ان کے خیمے اہل بیت علیہ السلام کے خیموں کے قریب ہوں گے، اور جو دنیا میں حضرت عباس کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے، ان کے لیے حضرت عباس قیامت میں سفارش کریں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عباس سے فرمائے گا، اے عباس، تم نے میرے دین کی حفاظت کے لیے جان دی، اب تمہیں اختیار ہے، جسے چاہو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ اور حضرت عباس ان لوگوں کو چنیں گے جو مظلوموں کا ساتھ دیتے تھے، جو دین کے معاملے میں حق بات کہنے سے نہ ڈرتے تھے، جو اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں سچے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے جب کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو حضرت عباس کے در کو پکڑتے ہیں، ان سے وسیلہ مانگتے ہیں، ان کی وفا کو یاد کر کے دعائیں مانگتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو شخص کربلا میں اتنا عظیم تھا وہ قیامت میں بھی تنہا نہ ہوگا۔ اور وہ لوگ جو حضرت عباس سے سچی محبت رکھتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے قیامت کے دن حضرت عباس کی شفاعت کو لازم فرما دے گا۔ یہ مقام عام انسانوں کو نہیں ملتا، یہ خاص بندوں کی شان ہے، اور حضرت عباس تو ان خاص بندوں کے بھی خاص ہیں جنہیں رب خود یاد کرتا ہے۔
قیامت کے دن جب ہر شخص اپنی نجات کی فکر میں ہوگا، لوگ حساب کتاب سے گھبرا رہے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انتظار کر رہے ہوں گے، اس دن کچھ ایسی ہستیاں ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کا اختیار دیا جائے گا۔ انہی میں سے ایک عظیم المرتبت شخصیت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوگی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے دنیا میں وفا کو ایسی بلندی پر پہنچایا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اپنے بازو، اپنی جان اور حتیٰ کہ اپنے ارادے تک اللہ کی رضا میں قربان کر دیے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو ایسا مقام عطا فرمائے گا کہ خود فرشتے حیران ہوں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیامت میں سب سے بڑا اعزاز یہ ہوگا کہ انہیں حوض کوثر کے کنارے کھڑا کیا جائے گا۔ حوض کوثر وہ جگہ ہیں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہاں ایک مقام ملے گا، کیونکہ انہوں نے پیاس کی شدت میں بھی وفا کو نہ چھوڑا۔ جب کربلا کے میدان میں پیاس نے سب کو جکڑ لیا تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پانی تھا مگر لب خشک تھے۔ انہوں نے خود پانی نہ پیا کیونکہ حسین پیاسے تھے، زینب کے بچے پیاسے تھے۔ یہی وفا انہیں قیامت میں بھی حوض کوثر کا نگہبان بنائے گی۔ بعض روایات میں ذکر ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے ان لوگوں کو کوثر کا پانی پلائیں گے جو دنیا میں ان سے محبت کرتے تھے، ان کی راہ پر چلنے والے تھے اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ وفادار تھے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں دین پر قائم رہے، حق کا ساتھ دیا اور اپنے عمل سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری کو اپنایا۔ تصور کیجئے، قیامت کا دن ہو، لوگ پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہوں، سورج سروں پر ہو، زمین دہک رہی ہو، مگر آپ کو ایک ایسی ہستی اپنے قریب بلائے جو کربلا میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم بردار تھا، وہ آپ کو پہچانے اور اپنے ہاتھوں سے آپ کو پانی پلائے۔ یہ وہ منظر ہے جو صرف ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت رکھتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف علم کے سبب عظمت نہیں ملی، بلکہ ان کے خاموشی، انکساری اور دل کی پاکی نے ان کا مقام بلند کیا۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار بھی تھے، لیکن کبھی خود کو برابر نہیں سمجھا، ہمیشہ خود کو غلام، خادم اور خدمت گزار کہا۔ اسی وجہ سے اللہ نے ان کو خاص مقام عطا کیا۔ ایک اور شان جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت میں عطا ہوگی، وہ ہے اہل بیت علیہم السلام کے قریب جنت میں مقام۔ جنت الفردوس میں جو خیمے امام علی، بی بی فاطمہ، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوں گے، ان کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ بھی ہوگا۔ ان کی قربت اللہ نے دائمی فرما دی ہے۔ ایک روایت کے مطابق جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہوں گے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے آگے آگے علم لے کر داخل ہوں گے اور ندا دی جائے گی، یہ وہ ہے جس نے کربلا میں علم گرنے نہ دیا، جس نے دشمنوں کے درمیان وفاداری کی مثال قائم کی اور جس نے بھائی کے قدموں پر جان قربان کر دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیامت میں شفاعت کا دائرہ بھی وسیع ہوگا۔ وہ صرف اپنے محبین کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے بھی سفارش کریں گے جو دنیا میں ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، جو یتیموں، مظلوموں اور کمزوروں کے لیے آواز بلند کرتے تھے، کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مظلوموں کے محافظ تھے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت کے دن باب الشفاعہ کا لقب عطا ہوگا، یعنی وہ لوگوں کے لیے نجات کا دروازہ بنیں گے۔ وہ ان بندوں کے لیے سفارش کریں گے جو دنیا میں ان کے نام پر خیرات کرتے، پانی پلاتے، یتیموں کو کھانا کھلاتے اور دین حق کی خدمت کرتے۔ ایک خواب میں ایک بزرگ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں دیکھا۔ وہ پوچھتے ہیں، یا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے آپ کو جنت میں کیا مقام دیا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے وفا کی وجہ سے وہ عطا کیا جو کسی اور کو نہیں دیا۔ جنت میں مجھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کھڑا کیا گیا ہے، جو میرے در سے گزرے گا وہی امام تک پہنچے گا۔ یہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیامت کے دن کی اصل شناخت ہے۔ وہ راہ وفا کا دروازہ بن جائیں گے۔ ان کی زندگی، ان کا کردار اور ان کا خلوص دنیا والوں کے لیے نشان راہ بنے گا، اور وہ لوگ جو دنیا میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی لاج رکھتے ہیں، جو غریبوں کو پانی پلاتے ہیں،
جو مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں، جو نماز و وفاداری کو لازم سمجھتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے جنت کے دروازے کھولیں گے۔ قیامت کے دن وہ لمحہ آئے گا جب سب کی زبان بند ہوگی، آنکھیں شرمندہ، دل بے چین اور حساب کا انتظار ہو رہا ہوگا۔ تب ایک ندا آئے گی، اے وفا کے علمبردار، اپنے محبین کو پہچان، انہیں لے جا جنت کی طرف۔ اور حضرت عباس، جنہوں نے کربلا میں بھائی کی خدمت کی، اب قیامت میں اپنے چاہنے والوں کی رہنمائی کریں گے۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔